رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت والا اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی راتوں میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے سنت یا نفل ادا کرے تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی لسی یا پانی کے ایک گھونٹ پر ہی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلائے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہمیں اپنی مختصر زندگی میں رمضان المبارک سے ایک بار مزید فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس مبارک مہینے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور مستفیض ہونے کی توفیق بخشے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور اس بات کا موقع ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹ لیں اور اپنی تربیت کا سامان کر سکیں، لیکن اس کے لیے ہمیں عزم، حوصلے اور شعور کی ضرورت ہے۔ ہم کو ماہ رمضان کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں نیکی کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور گناہ کے کام کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ یعنی ایک اجتماعی ماحول ہوتا ہے اور لوگوں کا رجحان زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف ہوتا ہے، جنت کی طرف بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں ذہنی اور عملی طور پر تیار رہنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ رمضان المبارک کی جو خاص عبادت ہے اور جو رمضان میں کی جاتی ہے وہ رمضان کے روزے ہیں، اور یہ روزے ہم پر فرض ہیں کیونکہ یہ ارکان اسلام میں سے ہیں۔ اگر کوئی شخص روزے کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور صرف روزہ ہی نہیں بلکہ اسلامی ارکان کے کسی بھی رکن کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ سے قریب کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے اور جو ہر شریعت میں رہی ہے۔ روزانہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے کی مشق ہوتی ہے اور مسلسل یہ مشق ایک مہینے تک ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ روزہ تقویٰ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں نیکی کی طرف بڑھنا آسان اور برائی کی طرف بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی کسی کو نیکی کی توفیق نہ ملے تو یہ بہت ہی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے اور اس کی مبارک ساعتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ رمضان اس طرح گزارنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اپنے دامن میں نیکیاں اکٹھی کر لیں۔ اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ روزہ اہتمام اور آداب کے ساتھ رکھیں۔
روزہ صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ اس بات کا نام ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اس کی فرما برداری کرنا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، ہمیں اس کے قانون کو توڑنا نہیں ہے، یہی تقویٰ ہے اور روزے کا یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں سے مستقل روک رہا ہے اس سے ہمیں رکنا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور گالی بھی دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزے کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ روزہ تو نام ہی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کا، تو کوئی شخص روزہ رکھ کر نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اگر روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کرے۔ ہم بھوک اور پیاس کی تکلیف اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جھوٹ، غیبت اور چغل خوری اور فحش کام کرنے سے روکا ہے، تو ہمیں ان تمام غلط کاموں سے رکنا چاہیے۔ روزے کا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا روزہ کہیں سے بھی متاثر نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے جو تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے، بلکہ ہر امت پر فرض تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا کچھ نہ کچھ مقصد تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی مشقت میں نہیں ڈالے گا، یوں ہی بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اس کا ایک مقصد ہے اور وہ ہے لعلکم تتقون۔ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ کہیں بھی رہیں اس بات کا احساس رہے کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا وقت لمبا ہوتا ہے، جو 13-14 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ اس میں روزہ دار تنہائی میں بھی ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی ہوتا ہے، بھوک اور پیاس بھی لگی ہوتی ہے، لیکن اکیلے میں بھی انسان حلق سے ایک گھٹ پانی نہیں اتارتا۔ یہاں ہمیں کیا چیز روکتی ہے؟ وہ ہے تقویٰ۔ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ ایک نیکی کرتے ہیں تو وہ اس کا اجر 10 سے 7 100 گنا دیتا ہے۔ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے اہتمام کے ساتھ رکھیں، ایک بھی روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے ایک بھی روزہ چھوڑ دے تو سال بھر روزہ رکھے پھر بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اپنے روزے کی حفاظت کیجیے۔ روزہ ڈھال کی طرح ہے، جس طرح دشمن کے وار سے بچنے کے لیے آدمی ڈھال کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح شیطان کے وار سے بچنے کے لیے آدمی روزہ رکھتے ہیں۔ لہذا جب کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کا استعمال کرے، ہر قسم کی برائی سے اجتناب کرے۔ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ نوافل اور سنت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری ایک بھی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ ان سب کے علاوہ نماز تراویح بھی پورے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور اگر تراویح میں ہمیں پورا قرآن سننا ملتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کی برکت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں قرآن جیسی نعمت ملی۔ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن عمل کے لیے ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بنے۔ یہ مواسات اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، لوگوں کے کام آنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، افطار کرانا۔ افطار کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا روزے دار کو اجر ملتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے اہل خانہ کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔